ٹوٹنے لگے حوصلے تو یہ یاد رکھنا، بنا محنت کے تک تو تاج نہیں ملتے. ڈھونڈ لیتے ہیں اندھیروں میں منزل اپنی، کیونکہ جگنو کبھی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے. کشمیر کی سب سے نمایاں دستکاری میں سے ایک ہے والنٹ ووڈ کارونگ. اس دستکاری سے طرح طرح کی نایاب چیزیں بنائی جاتی ہیں جو قدرت کی خوبصورتی کو درشاتی ہیں. اب اس دستکاری کا نام پدم شری سے بھی جڑ گیا ہے. میرے ساتھ گفت و شنید کے لیے موجود ہیں جناب غلام نبی ڈار صاحب. سر آپ کا DNN24 میں بہت بہت استقبال، بہت بہت خوش آمدید. شکریہ، مہربانی. آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ کو پدم شری کے ایوارڈ سے نوازا جائے گا. جب یہ فون آیا اور آپ کو کس طرح محسوس کر رہے تھے؟ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. جب سے ہم نے سنا ہے تب سے ہمارے گھر میں خوشی کی لہر آ گئی ہے. یہ خوشی کی بات ہی ہے نا، جس چیز کی امید نہیں ہوتی ہے تو جو وہ چیز ملتا ہے تو پھر خوشی ہو جائے گی. اس کا حد نہیں ہوتا، خوشی کا حد نہیں ہوتا ہے. خاص کر جو کاریگر ہوتا ہے اس کے لیے تو ایک حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اس کے حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. وہ آگے بڑھنے کی اور کوشش کرتا ہے. اس ایوارڈ سے جو بھی ایوارڈ ملے گا، کسی کو ملے گا، وہ آگے بڑھنے کی اور کوشش کرتا ہے. اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. بالکل. اس سفر کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. ہاں جی، میرا جو سفر چالو ہو گیا وہ میں اس ٹائم پہ 10 سال کی عمر میں تھا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارا والد صاحب جو تھا وہ بہت بڑا بزنس کرتا تھا، تو اس کا تو گھاٹا پڑ گیا. اس سے پہلے میں سکول میں جاتا تھا. ہمارے محلے میں ملک صاحب سبھا کدل میں ہمارا سکول تھا، وہاں جاتا تھا میں. تو وہ پتہ نہیں 3 جماعت یا 4 جماعت تک میں نے پڑھا ہے بس. تو جب ہمارے گھر میں غربت آ گئی ہے، سکول والوں نے مجھے نکال دیا، کیونکہ میرے پاس نہ وردی ہوتی تھی، نہ میرے پاس کاپی کتابیں ہوتی تھی، نہ سکول کا فیس، نہ یونیفارم ہوتا تھا. اس لیے سکول والوں نے مجھے نکال دیا. اس کے بعد 1-2 سال میں ادھر ادھر گھوما کہ گھر میں بھی بہت پریشانی تھی. ہمارا ایک ماموں آ گیا، میرا دوسرا بھائی بھی تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، میرے سے عمر سے لحاظ تھوڑا سا کم تھا. تو اس نے مجھے ماموں نے ایک کاریگر کے پاس لے لیا ادھر سرائی صفا قدل میں. تو وہاں ہم 5 سال گزار کے کچھ نہیں سیکھا. 5 سال وہاں، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. تو وہاں ہم نے مطلب وہ کام کیا ہے جو مطلب عام لوگ کریں گے. بہرحال وہاں سے نکل کر ہم دوسری جگہ آئے یہ کام کر سیکھنے کے لیے، ملک صاحب میں، جہاں ہم جہاں ہمارا مکان تھا ہے. تو وہاں ایک کاریگر تھا، وہ کارونگ کا کام کرتا تھا. تو وہ سب کے اس زمانے میں جتنے بھی یہاں پر کاریگر تھے ان سے وہ اچھا کام کرتا تھا. تو وہاں پر ہم نے یہ کارونگ سیکھی ہے. وہاں پر بھی ہم 5 سال رہ گئے، 2 بھائی. 5 سال میں ایسا اتفاق ہو گیا ہے میری زندگی کا. تو ہمارا اس ٹائم پر مگر وہ جو بیڈ بناتا تھا یا صوفہ بنتا تھا یا ڈائننگ ٹیبل بنتا تھا، کوئی بھی چیز جو بنتا تھا وہ خود نہیں بناتا تھا. وہ دوسرے کے الماری پر، بیڈ پر خالی کارونگ کرتا تھا. ہم اس کو کشمیری میں بولتا ہے دہاڑی. اچھا جی. تو وہ نواب بازار میں ایک کمپنی تھی، سبلا اینڈ کمپنی. وہ بہت بڑی کمپنی تھی. وہاں فارنر آتے تھے مال خریدنے کے لیے. تو جو بھی کشمیر میں کاریگر تھا اس زمانے میں، پرانے کاریگر یعنی اچھے کاریگر تھے، وہ ان کا سارا سامان وہی آتا تھا. اچھا جی. وہ میں ایک دن ایک الماری کا کارونگ کرنا تھا. ہمارے استاد نے بتایا اپنے بھائی کو اور مجھے بتایا آپ وہاں جائیے، وہاں پر اس الماری کو کارونگ کیے. شروعات تو یہی ہو رہی ہے میری. تو وہاں ہم گئے تو ایک دن ایسا اتفاق ہو گیا، میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، رانی وارہ کا ایک کاریگر کا سامان آ گیا. اس میں ایک ٹیبل میں نے دیکھا ہے. جب میں نے وہ ٹیبل دیکھا ہے تو اس میں نے کارونگ کو کچھ اور دیکھا ہے جو میں نے اب تک اس وقت تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کا مطلب کام. جب میں نے وہ دیکھا میرا ہوش اڑ گیا. یعنی میں سمجھو میں ایسا مدہوش بن گیا، میں ایک پاگل بن گیا میں وہ کام دیکھ کر.
تو میں نے دیکھا, میں اپنے آپ سے بولنے لگا کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصلی کام جو ہے وہ وہی ہے.